वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और कहानी जिसका उन्वान है हज़ारी बाग का आदमखोर शेर। इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद इश्तियाक अली अलवी। हज़ारी बाग से 25 मील दूर बस्तपुर गांव बीच जंगल में वाक़ है। पिछमी बुकारो के कोयले की कानों के अफसर मिस्टर अतूफ़ इंसारी और एक अंग्रेज़ मिस्टर वेस्ट ने शिकार की दावत दी और मिस्टर मोहम्मद अली अलवी के साथ मैं भी गया। मिस्टर इंसारी वही शिकारी हैं जिनका तेंदुए के साथ दरपटख की दास्तानें अखबारों में पढ़ी जा चुकी हैं। मिस्टर वेस्ट अफ्रीका के जंगलात में शिकार खेल कर आए थे। मोहम्मद अली अलवी साहब यूपी के मशहूर शिकारी हैं। मैं सबसे कम उम्र शिकारी उनके साथ था। पहाड़ी किस्म की पथरीली ज़मीन पर ऊंचे नीचे टीले और दरमियान में नालों ने जंगल को और घना बना रखा था। इंसारी साहब के अर्दली ने बताया कि कुछ दिन पहले बंगले के करीब जंगल के घने टुकड़े में शेरों की लड़ाई रात भर जारी रही और उसमें वो बदनाम दुम कटा आदमखोर शेर भी था जो हज़ारी बाग तक के इलाके में दहशत फैलाए हुए था। शाम के 3 बजे खबर मिली कि 1.5 मील दूर बसतपुर गांव में जंगल के बीच नाले की ढाल पर शेर ने बड़े कद का एक बैल मारा है। चूँकि शाम हो रही थी, झटपट कार में बैठकर हम लोग बस्तपुर पहुँचे। पूछने पर चरवाहे ने बताया कि वही दुम कटा शेर पानी पीते हुए बैल पर अचानक कूद पड़ा और वो चरवाहा नाले की दूसरी तरफ किगर पर था। फ़ौरन दरख्त पर चढ़ गया और चिल्लाता रहा, मगर वो शेर इतना ढीठ था कि उसने बैल को मिनट भर में दबोच लिया और मार डाला और मुंह में दबाकर ऊंचे किगर पर उछल गया। कुछ देर बाद चरवाहा चुपके से भागकर गांव पहुंचा, मगर गांव का कोई आदमी डर के मारे बैल की लाश उठाने नहीं गया, बल्कि तय पाया कि इंसारी साहब को फ़ौरन बुला लिया जाए, जो इस जंगल में बारहा शिकार खेल चुके थे। इस गांव से कुछ आदमी साथ लेकर हम लोग बहुत ही दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए उस नाले पर पहुँचे जहाँ बैल की लाश थी। वहाँ का सीन देखकर हमारी हैरत की इंतहा न रही। हमने देखा कि बड़े साइज़ का एक तंदुरुस्त बैल नाले की 11 फुट ऊंची किगर के कोने के ऊपर आधा लटका हुआ था और उसका आधा धड़ किगर पर उगी झाड़ी में फंसा था। नाले की ज़मीन पर उसको घसीटने का कोई निशान तक नहीं था। नाले की किगर बिल्कुल स्पॉट 11 फुट ऊंची थी और नाले के पानी के किनारे किगर के ठीक नीचे शेर के पंजों के गहरे निशानात बने थे, मगर उस जगह तक शेर के आने या जाने की कोई निशानी भी नहीं थी। बैल के गिरने और शेर से उसकी जद्दोजहद के तमाम निशानात ज़मीन पर बने थे। चरवाहे ने सच बताया था कि शेर ऊंचे किगारे पर से सीधा बैल के ऊपर कूदा था, मगर उसका ये बयान अकल में नहीं आता था कि शेर इतने बड़े बैल को मुंह में दबाकर 11 फुट ऊपर उछल कर उठा लेगा, गोया बिल्ली ने चूहा उठाया हुआ हो। मगर सामने हकीकत थी कि शेर ऐसे ताकतवर दरिंदे के सामने इतना बड़ा बैल वाकई चूहा होता है। उस वक्त शेर वहीं कहीं करीब ही दुबका हुआ था और हम लोगों की चाप पाकर इधर उधर हट गया। चिड़ियाँ ख़तरे वाली आवाज़ें निकाल निकाल कर ख़बर दे रही थी। बैल की लाश का अभी थोड़ा हिस्सा खाया गया था। उस वक्त इतनी शाम हो चुकी थी कि ना घूम फिर कर शेर को तलाश किया जा सकता था, ना हाके का बंदोबस्त हो सकता था। तय पाया कि कुछ देर अंधेरे तक बैल की लाश लेकर जगह जगह बैठा जाए। वहाँ का नक्शा कुछ इस तरह का था कि नाला बहुत गहरा था और किगारे बहुत ऊंचे ऊंचे थे। ढलवान हिस्सा नीची झाड़ियों से ढका हुआ था जिस पर कहीं कहीं दरख्त थे। हम लोग नाले के ऊपर वाले प्लॉट पर जहाँ बैल की लाश लटकी थी दरख्तों पर बैठ गए, मगर इंसारी साहब ऐसे दरख्त पर बैठे जो नाले की ढाल पर बहुत गैर महफूज था। वो इस तरह के दोशाखा नाले की ऊंची किगर के लेवल में किगर से सिर्फ 1 गज़ दूर था। जब हम लोग गारे पर बैठ गए तो गांव वाले ज़ोर ज़ोर से बातें करते वापस चले गए। ज़ोर से बातें इसलिए की ताकि शेर धोखा खा जाए और समझे कि सभी लोग वापस चले गए और वो बैल की लाश को खाने के लिए निकल आए।
2 گھنٹے تک کوئی خاص بات پیش نہیں آئی۔ جنگل خاموش تھا۔ ہمارے کان ہر ہلکی سی آہٹ پر لگے تھے کہ ایک دم سے ایک گیدڑ خاص قسم کی خطرے کی آواز سے بولا جو اس کی عام آوازوں سے مختلف تھی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بولتا ہوا بیل کی لاش کی طرف بڑھتا معلوم ہوا۔ سنسان جنگل میں اس کی آوازیں بڑی بھیانک لگیں۔ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آخری بار وہ گیدڑ بیل کی لاش سے 25 قدم پر بولا اور پھر خاموش ہو گیا۔ شکاریوں کے لیے یہ اشارے صاف تھے کہ شیر چل چکا ہے اور بیل کی لاش کی طرف اپنے خاص انداز میں چکر کاٹ کر بڑھ رہا ہے۔ اعصاب میں تناؤ بڑھنے لگا۔ آنکھیں گاڑ کر اندھیرے میں گھورنا شروع کیا۔ کان آہٹ پر لگے رہے۔ ہر شکاری نے حسب عادت شیر کے آنے کا راستہ اپنے اپنے تجربے کے اعتبار سے تجویز کیا۔ رائفلوں کو بار بار تول لیا۔ بیٹھے بیٹھے اپنے داہنے اور بائیں طرف گھوم سکنے کی حدیں پھر دیکھ لی۔ سانس کو بار بار اوپر نیچے کھینچ کر ناپ تول لیا اور سنبھل کر بیٹھ گئے۔ اس وقت جس جانور کا خیال ذہن میں آ جاتا اسی کی شکل و شباہت کا خاکہ اندھیرے میں آنکھوں کے سامنے دھوکہ بن کر آ جاتا اور جذبات میں ہیجان پیدا ہو جاتا۔ یہی وہ احساسات ہیں جن کو انگریزی میں تھرل کہا جاتا ہے اور شکار کے یہی لمحے شکاری کو لطف دیتے ہیں۔ انہی انمول کیفیات میں ہمارے لمحات گزر رہے تھے کہ شیر اور رایا آپ ہی آپ رائفل پر گرفت سخت ہو گئی۔ سارے حواس ایک ہی طرف مرکوز ہو گئے۔ انتظار میں منٹ اور منٹ سے گھنٹہ گزر گیا۔ مستقل لمبی چوکسی نے تھکا دیا مگر شیر کی آہٹ دوبارہ نہ ملی۔ میں نے غور سے دیکھا۔ اندھیرے میں بیل کی لاش کی سفیدی جھلک رہی تھی۔ بغیر گردن گھمائے صرف آنکھوں کو ان کے حلقے میں گھما گھما کر جہاں تک ممکن تھا میں دیکھ رہا تھا، مگر آدم خور شیر کے ہرانے کا خیال جب آ جاتا تو تناؤ آ جاتا۔ میں اپنے سامنے آنکھیں گاڑ کر دیکھ رہا تھا کہ ایک پرچھائی زمین سے چپکی ہوئی ایک لکیر کی مانند انصاری صاحب کی جگہ سے چند قدم انہی کی طرف بڑھتی نظر آئی۔ میں نروس ہو گیا، پوری جان سے کانپ اٹھا، سانس حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ مجھے اپنی ہر طاقت مفلوج سی معلوم ہوئی۔ میں شاید چیخ اٹھتا مگر آواز ہی نہ نکلی۔ آدم خور شیر کی ہیبت، انصاری صاحب کی جان کے لیے خطرے کا احساس اور اپنی بے بسی پر میں تقریباً دیوانہ سا ہو گیا۔ شیر اور انصاری صاحب کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ میں اندھیرے میں گولی بھی نہیں چلا سکتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انصاری صاحب شیر کی اس حرکت کو دیکھ رہے تھے یا نہیں۔ میں ٹارچ جلاتا یا آواز دے کر ان کو بتاتا تو مجھے ڈر تھا کہ شیر جھلا کر یک لخت ان پر جھپٹ نہ پڑے۔ یقیناً بڑے شکاریوں کی تربیت میرے کام آئی، وہ یہ کہ مجھے یہ تو احساس تھا ہی کہ شیر میرے چھپنے کی جگہ سے واقف نہیں تھا اور انصاری صاحب کی طرف متوجہ تھا۔ لہٰذا میں نے ہلکی سی کروٹ بدلی اور شیر کا دھیان بٹ گیا۔ اب وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک چکے تھے۔ فطرتاً آدم خور شیر بزدل اور چالاک ہو جاتا ہے اور ہر شک و شبہ اس کو بہت بڑا خطرہ معلوم ہوتا ہے۔ شیر نے ایک خوفناک آواز نکالی اور اپنے پیچھے کی طرف چھلانگ مار کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ بہت دیر تک شیر کی خوفناک گرج سے پورا جنگل لرزتا رہا۔ انصاری صاحب نے بتایا کہ وہ پورے ہوشیار تھے۔ انہیں یقین تھا کہ 2 قدم بڑھنے کے بعد شیر جب ان کو دیکھتا کہ وہ بالکل سامنے ہی اور چوکس و ہوشیار ہیں تو وہ گرج کر بھاگ جاتا، کیونکہ آدم خور شیر اگر اس وقت زخمی نہ ہو سامنے سے کبھی حملہ نہیں کرتا۔ آدم خور شیر کے حملے میں آدمی سے نفرت کے ساتھ بزدلی بھی ہوتی ہے۔ انصاری صاحب کے صبر کے ہم سب قائل ہو گئے۔ انصاری صاحب نے بتایا کہ چونکہ رائفل چھوٹے بور کا تھا اور شیر کا فاصلہ صرف 10 گز کا تھا اور وہ ناک کی سیدھ میں تھا، اس وجہ سے انہوں نے فائر نہیں کیا۔ ہم سب لوگ اپنے گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن صبح جنگل میں ہانکے کے لیے آدمی اکٹھے کر کے قریباً 11 بجے پھر اسی جگہ پہنچے جہاں بیل کی لاش پڑی تھی۔ اس وقت وہاں کا نقشہ کچھ عجیب تھا۔
بیل کی لاش وہاں پر نہیں تھی۔ زمین پر لاش گھسیٹنے کے نشان بنے تھے۔ گھسیٹنے کے راستے پر آدمی کی ران کے برابر موٹے موٹے درخت ٹوٹے ہوئے پڑے تھے یا جڑ سے اکھڑ گئے تھے۔ غور کرنے پر شیر کے نشانات اس تمام راستے پر ملے جس پر پنجوں کے گہرے گہرے ناخنوں کے نشان بنے تھے، جس سے اندازہ ہوا کہ جو درخت بیل کی لاش کو کھینچنے میں اٹکا یا پھنستا تو شیر لاش کو اتنا زبردست جھٹکا دیتا کہ درخت ٹوٹ جاتے۔ یہ سلسلہ کو 25 گز تک پھیلا ہوا تھا۔ آگے چل کر جنگل کا گھنا ٹکڑا تھا، وہاں بیل کی لاش آدھی کھائی پڑی تھی۔ ہمارے ہانکے والے دیہاتی ویسی ڈرپوک تھے، اب اور بھی ڈر گئے اور جنگل ہنکانے کے لیے سب کے سب ایک جگہ سے ایک ساتھ گھس گئے۔ مسٹر انصاری نالے کے نشیب میں 5 فٹ اونچے ٹھنٹ پر بیٹھے اور ہم لوگ جھاڑیوں کی آڑ میں زمین پر چھپے تھے۔ ہانکے کا شور بلند ہوا، شیر کرخت آواز میں دھاڑا، ہانکے والے اور بھی چیخے، شیر پھر دھاڑا اور وہ چل پڑا۔ شکاریوں کا ہیجان بڑھ گیا، سارے خیالات صرف ایک طرف مرکوز ہو گئے۔ رائفلوں کی نالیں سیدھی ہو گئی، سانس ایک خاص انداز سے سنبھل سنبھل کر اپنا توازن بنائے رہی، کان اور نظر بہترین توازن بنائے ہوئے تھے۔ بدن میں خاص لوچ آ گیا کہ جدھر ضرورت ہو پھرتی سے گھوم سکے۔ دونوں کان گرم ہو گئے، زبان سوکھنے لگی، حلق میں کانٹے لگنے لگے۔ ہر لمحہ کامیابی کی امید نے سہارا دیا، ہمت اور بندھی۔ ہر شکاری کی نظر شیر کے آنے والے امکانی راستوں پر پڑنے لگی۔ شیر کے بھاری قدموں کی بھد بھد آوازیں میری طرف بڑھتی معلوم ہوئیں، مگر وہ ایک دم سے انصاری صاحب کی طرف گھوم گیا اور اوپری کگر پر سے نیچے نالے میں انصاری صاحب کے سامنے 10 گز پر کودا۔ ابھی اس کے پیر پوری طرح سے زمین پر گئے بھی نہیں تھے کہ ان کی گولی شیر کی گدی پر پڑی اور اس کا بھیجا اڑ گیا۔ میں نے دیکھا کہ شیر بغیر بولے اور بغیر تڑپے خاموشی سے لیٹ گیا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شکار، مصنف نے سن 1982 میں لکھنؤ سے شائع کی۔